کہ ایک عبادت کیجئے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ٹھیک نہیں، اور بھی خصوصیت ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے، اس خصوصیت کے بعد تو پھر کسی خصوصیت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ابھی ٹھہرو، ابھی سنیے آپ کی امت کو ہم کیا عطا کر رہے ہیں. کاش کہ امت قدر کر لے. اللہ اللہ. اور میں جہاں ایک طرف ایک شب قدر میں قیام 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو اگر رسول اللہ کا وہ امتی 50 برس زندہ رہا، 60 برس زندہ رہا، 70 برس زندہ رہا، اور ہر رمضان میں ایک شب قدر میں وہ عبادت کرتا رہا، اب اس کی عبادت کا حساب لگائیے، اس کی عبادت کا حساب لگائیے. حساب نہیں لگا سکتے آپ، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بہتر، اب اس بہتر کا حساب کون لگائے؟ اس بہتر کا سب سے بہتر حساب اللہ لگاتا ہے. اس سے بہتر کوئی ثواب نہیں دینے والا، اس سے بہتر ثواب دینے والا بھی کوئی نہیں، اس سے بہتر حساب لگانے والا بھی کوئی نہیں. وہ فرماتا ہے بہتری، اس کی بہتری تم کو معلوم ہوگا کہ کیا بہتری ہے. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اس رات میں ایک اور خصوصیت ہم عطا کر رہے ہیں. یہ رات پچھلی امتوں میں کسی امت کو عطا نہیں ہوئی، اور اس رات کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں، شب قدر کی ان مبارک راتوں میں، رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں. یہ ہے اس رات کی فضیلت. 1000 مہینوں سے بڑھ کر اور فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیے اللہ کے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ ان کے صدقے میں کیا کیا نعمتیں اللہ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما رہا ہے. یہ امت اس قابل ہو جاتی ہے رمضان میں تلاوت قرآن سے، شب قدر میں قیام سے، یہ امت اس قابل ہو جاتی ہے کہ فرشتے اس کی زیارت کو اترتے ہیں. کیا اکرام ہے، کیا توقیر ہے، اور کیا عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، جو اللہ رب العالمین قدر افزائی قرآن میں فرماتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ. فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. اس مبارک اور مقدس رات میں فرشتوں کی مقدس جماعتیں 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 چاروں طرف اترتی ہیں روئے زمین پر، مشرق و مغرب، جہاں جہاں رسول اللہ کے امتی رہتے ہیں. ہاں وہ جھوپڑی میں رہتا ہے، فرشتے پہنچ جاتے ہیں. مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جہاں بھی رسول اللہ کا امتی پہنچ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتے تو اترتے ہی ہیں، ویسے بھی اترتے ہیں. روح قبض کرنے کے لیے بھی تو فرشتہ اترتا ہے، اور بھی بہت سے معاملات میں فرشتے اترتے رہتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس رات میں خاص فرشتوں کا خاص نزول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، اور جبرائیل جن کا کام تھا کہ یہ انبیاء پر وحی لے کر اترتے تھے، وہی جبرائیل فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے انہی کی کمان میں فرشتے اترتے ہیں. یعنی جبرائیل بھی رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے اترتے ہیں. کیا مرتبہ ہے اللہ، کیا رسول، کیا شرف ہے، کیا بزرگی ہے. قربان جائیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح جبرائیل. حضرت جبرائیل کا لقب ہے روح الامین، امانت دار روح. حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جبرائیل فرشتے کا لقب. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. روح الامین، روح الامین، امانت دار روح. جبرائیل کی قیادت میں، جبرائیل کی سربراہی میں فرشتے، ان کی مقدس جماعت جبرائیل کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں. مشرق و مغرب گھر جاتا ہے. اس رات کا رنگ اور سما اور ہوتا ہے. سمندر پر خاموشی آ جاتی ہے. سمندر پر خاموشی آ جاتی ہے، یعنی طغیانی نہیں ہوتی، سکون آ جاتا ہے. پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب فرشتے اترتے ہیں تو پوری کائنات میں ایک سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں جہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے فرشتہ اس گھر پر پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے پہنچ جاتا ہے. خوش نصیب ہیں حضور کے امتی، خوش نصیب ہیں کہ فرشتے ان کی زیارت کو اترتے ہیں. اب قرآن پڑھنے والوں کی تلاش ہو رہی ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے فرشتے زیارت کو جا رہے ہیں. اب نمازیوں کی تلاش ہو رہی ہے، جہاں جو مسلمان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، خواہ وہ مسجد میں ہو، خواہ وہ گھر میں ہو، خواہ وہ دکان میں ہو، جس پاک جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، فرشتہ وہیں اس کی زیارت کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور فرشتے کا کام یہی ہے کہ وہ اس کے پاس جائے، اس کے پاس جائے اور رحمت الہی کی اس کو بشارت دیتا ہوا گزر جائے. آقا دو جہاں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ شب قدر میں تم دیکھو آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی ایک مختلف قسم کی کیفیت نظر آتی ہے، سینری دوسری ہو جاتی ہے. رنگ بدلنے سے میرے مراد یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے، رنگ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جب آپ دیکھیں فرشتوں کا اور رحمتوں کا جب نزول ہو رہا ہے، اگر آسمان پہ اتفاق سے نظر پڑ جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعی آسمان کا سما، یعنی سما جیسے کہتے ہیں نا، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں سما بدل جاتا ہے، بالکل سما بدل جاتا ہے. اس لیے آسمان سے لاتعداد فرشتے اترتے ہیں، ایسے اترتے ہیں. بعض علماء اور محدثین نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اس طرح اترتے ہیں کہ فرشتوں کے کھوے سے کھوے چھلتے ہیں. ارے بھائی کیوں اتر رہے ہو؟ رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آج شب قدر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے جو اس نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے. ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کی زیارت ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والوں کی زیارت ہو رہی ہے، شبینے میں قیام کرنے والوں کی زیارت ہو رہی ہے، قرآن سننے والوں کی زیارت ہو رہی ہے، قرآن سنانے والوں کی زیارت ہو رہی ہے، قرآن پڑھانے والوں کی زیارت ہو رہی ہے. تو کس طرح زیارت ہوتی ہے ان کا؟ جس مجھ کو کیسے معلوم ہو کہ فرشتے آ رہے ہیں؟ سوالات بھی تو بہت سے بزرگ
بہت سے لوگ سوالات جو کرتے تھے پرانے بزرگوں نے، سبحان اللہ، دیکھیں نا، اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر یہ اتنی ساری باتیں نہ کرتے، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، ارے بھائی آج تو یار بڑا عجیب و غریب واقعہ ہو گیا جب حضور نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 400 سال 500 سال 800 سال، تو بھائی اپنا تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اب کیسے ہوگا؟ اب ہماری جو 60-70 برس کی عمریں ہیں تو بنی اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں ہوگا، کمپٹیشن میں تو نہیں آئیں گے، نیکیوں کا کمپٹیشن تو بڑا مشکل۔ ابھی آپس میں صحابہ نے جو بات کی تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند آ گئی، وہ حضور کے صدقے میں شب قدر ہو گئی۔ تو باتیں ہوتی تھی، ان باتوں میں پھر بات تو کہ بھئی ہمیں سے پتہ چلے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ فرشتے تو کو تو دیکھتے نہیں ہم، فرشتوں کو دیکھنے کے قابل کہاں ہیں؟ فرشتوں کو دیکھنے کے قابل آنکھیں کہاں ہیں؟ ہم تو گناہگار و سیاہکار ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کا فضل ہے۔ تو کبھی بھی کیسے ہوگا کام؟ انہوں نے کہا پتہ چل جائے گا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے مجھے یہ معلوم ہو کہ فرشتہ میرے پاس سے گزرا یا نہیں گزرا، تو علماء اور محدثین فرماتے ہیں اگر شب قدر میں اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر رہے ہیں تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ فرشتہ اس کے برابر سے گزر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ قلبی توجہ نہیں ہو پاتی، دنیا کے بہت سے مسائل سامنے رہتے ہیں۔ اب آج رات کو عبادت ہو رہی ہے تو کل صبح کے متعلق سوچتا رہتا ہوں میں، اب صبح کو جانا ہے، 9 بجے جانا ہے، دکان کھولنی ہے، اس کے بعد یہ ہے، اور اتنا کاروبار ہوگا، اتنا یہ ہوگا، پھر بینک میں جانا ہے، پھر پلاٹ کا کرنا ہے، پھر فلاں کا کرنا ہے، وہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور عبادت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، تو یکسوئی نہیں رہتی، یکسوئی نہیں رہتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ نماز میں اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے نماز میں، یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگوں کی کہ یہ انہیں ویسے بھی کر سکتے تھے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت، اللہ اکبر، اللہ اکبر یوں کر کے بھی تو ہو سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر یوں کر کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر یوں کر کے فرمایا گیا، مطلب یہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، ہاتھ اٹھا لو، ہوتا ہے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب ہر چیز، ہاتھ بھی قبلے کی طرف متوجہ ہے، منہ بھی قبلے کی طرف متوجہ ہے، اور دل اللہ، سر اللہ کے حضور میں جھک رہا ہے، اور دل مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہے۔ ہر چیز سے سر اٹھا لو، اٹھا لیا، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس طرح اگر حضوری ہو تو کیسے معلوم ہو کہ فرشتہ گزرا؟ علماء اور محدثین نے فرمایا کہ جب تمہیں شب قدر میں یہ محسوس ہو کہ تمہارے جسم میں جھرجھری آ گئی، کہتے ہیں نا جھرجھری آ گئی، معلوم ہے کوئی لگ گئی کوئی چیز، رواں جسم کا کھڑا ہو گیا، جھرجھری آ گئی، جب تم کو جھرجھری آ جائے تو یقین رکھو کہ فرشتے نے تم سے مصافحہ کر لیا۔ رحمت تقسیم کرتا ہوا چلا رب العالمین، اللہ رب العالمین کا ارشاد اب سنیے، رب العالمین جل جلالہ عمر والے ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے، والروح، اس میں روح جبرائیل، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے، رب کا حکم ہے جاؤ میرے محبوب کی امت کی زیارت کرو، میرے محبوب کی امت کے غلاموں کو رحمت تقسیم کر کے آؤ، میرے محبوب کی امت میرے دربار میں حاضر ہے تو میرے درباری فرشتے محبوب کے دربار میں حاضر ہیں، محبوب کی امت کے پاس حاضر ہیں۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ہر طرف سلامتی پھیلاتے ہوئے چلے جاتے. سلامتی ہی سلامتی ہے. من کل امر سلام، چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی پھیلاتے ہوئے فرشتے گزرتے چلے جاتے. ایمان والوں کے جسم سے چھوتے ہوئے گزر جاتے. ایمان والوں سے جن کی مقبولیت ہو جاتی ہے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے گزر جاتے. ان کے جسم سے اپنا جسم ملتے ہوئے برکت کے لیے گزر جاتے، برکت دیتے ہوئے گزر جاتے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے کا نزول ہوتا ہے. اس مبارک رات کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور میں آدمی جاگتا رہے، قیام کرتا رہے، بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، استغفار کی تسبیح پڑھتا رہے، درود شریف کی تسبیح پڑھتا رہے، ذکر الہی، تسبیح و تہلیل، نوافل. اللہ رب العالمین کی جس طرح بھی عبادت ہو سکتی ہے. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے. اس آسمان کے سائے میں جب تک جاگ سکتے ہو جاگو. ایک رات کا مسئلہ ہے، جاگ لو. بے شمار راتیں ہیں سال کی جن کو ہم دوستوں کے لیے، شادی و بیاہ کے لیے، خرافات و لغویات کے لیے، دنیا کے بہت سے کاروبار اور کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں. ایک رات تو زندگی میں ایسی گزار دو جو صرف اللہ کے لیے جاگ رہے ہو، اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جاگ رہے ہو. ایک رات ایسی گزار دو، شاید وہی رات قبول ہو جائے. رب العالمین فرمائے کہ اچھا تم میرے لیے جاگتے رہے. جب تم میرے لیے جاگتے رہے ہو تو یقیناً میری رحمت بھی تمہاری تلاش کر رہی ہے. تم میرے دروازے پر آئے ہو، یقیناً میرے دروازے سے خالی نہیں جاؤ گے. آؤ. اللہ رب العالمین شب قدر کی راتوں میں اپنے محبوب کی امت کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے دروازے پر آؤ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے دریافت فرمایا، باتیں ہوئی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور رحمت کے فرشتے تو سبحان اللہ اترتے ہیں، تو یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ یعنی یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے اس کا بھی جواب دیا. 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول. آدھ گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا. طلوع